اسرائیل اور حماس کی جنگ کو اب 3 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے. تو یہاں پر سوال یہ ریز ہو رہا ہے، مختلف جو ویسٹرن نیوز آؤٹ لیٹس ہیں اور اسرائیلی جو نیوز آؤٹ لیٹس ہیں وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ 3 مہینے میں ہمیں کتنی کامیابی حاصل ہوئی ہے اسرائیل کو. کیا اسرائیل سگنیفیکنٹ ڈیمیج دینے میں کامیاب ہوا ہے حماس کو؟ انہوں نے کیا ان کا انفراسٹرکچر اور ان کی جو فائر پاور ہے، ایک طرح سے لڑنے کی جو قوت ہے، کیا وہ ڈسٹرائے کرنے میں کامیاب ہوا ہے؟ تو اس پہ جان کربی جو کہ وائٹ ہاؤس کی آفیشل ہے، اسپوکس پرسن ہے، وہ کل نمودار ہوئے اپنی ریگولر پریس بریفنگ کے دوران. تو ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ حماس کو کس حد تک اسرائیل نے ڈیمیج کیا ہے. کیونکہ دیکھیں امریکنس کے پاس رپورٹ ہوتی ہیں اور ان کی جو رپورٹس ہوتی ہیں جنرلی وہ کریڈیبل قسم کی ہوتی ہیں. تو ان سے پوچھا گیا آنیسٹ ایک اوپینین ان کا لینے کے لیے، کسی نے سوال کیا کہ کتنا ڈیمیج ہوا ہے حماس کو. تو جان کربی کہتا ہے کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حماس از این آئیڈیولوجی، اور آئیڈیولوجیز کو اس طرح سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کے دوسرے طریقہ کار ہوتا ہے. اس طرح ویپنز کے استعمال سے آئیڈیولوجی ختم نہیں ہو سکتی. حماس ختم نہیں ہوگی اس طرح، مطلب جیسے اسرائیلیوں کو ہوپ ہے نا کہ زیرو کر دیں گے، تو وائٹ ہاؤس کہتا ہے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، اس طرح آئیڈیولوجیز ختم نہیں ہوتی. اور دوسری بات ان کی جو لڑنے کی کیپیبلٹیز ہیں ان کے بارے میں جان کربی کا کہنا تھا، وائٹ ہاؤس کا سمجھ لیں آپ، کیونکہ جان کربی تو ایک اسپوکس پرسن ہے، اس کو جو وائٹ ہاؤس بولتا ہے یہ وہی سامنے لوگوں کو آ کے بتا رہا ہوتا ہے. تو وائٹ ہاؤس نے کہا کہ حماس کے پاس اس وقت بھی سگنیفیکنٹ لیول کی فورس موجود ہے اور اس وقت بھی وہ بڑی پاورفل آرگنائزیشن ہے. 3 مہینے تک انہوں نے جنگ لڑی ہے لیکن ان کی جو قوت ہے اس کے اندر کوئی خاص ڈکلائن نہیں آیا. انادولو ایجنسی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر، دس از اے ٹرکش نیوز آؤٹ لیٹ، وہ کہتے ہیں کہ حماس ہیز سگنیفیکنٹ فورس پوسچر ان سائڈ غزہ says White House. It's not likely that you are going to get rid of every single Hamas fighter, says spokesperson. اور اے بی سی نیوز نے بھی اسی کو رپورٹ کیا خبر کو کہ حماس اسٹل ہیز سگنیفیکنٹ پریزنس ان غزہ. وائٹ ہاؤس سیز جان کربی کاسٹ ڈاؤٹ آن اسرائیلس ایبلٹی ٹو ایلیمینیٹ دی آئیڈیولوجی آف حماس. وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں لگتا حماس کو اسرائیل ختم کر سکتا ہے، وی ڈونٹ تھنک سو. اور اس میں مزید اے بی سی نیوز کہتا ہے کہ اٹ کین بی ڈن ملیٹرلی. آر یو گوئنگ ٹو ایلیمینیٹ دا آئیڈیولوجی؟ نو. And are you likely going to erase the group from existence? Probably not. But can you eliminate the threat that Hamas poses to Israeli people? Absolutely. مطلب اس تھریٹ کو ڈاؤن کر سکتے ہیں لیکن ان کو مکمل طور پر آپ ختم نہیں کر سکتے. اچھا، جرمنی اور فرانس اور دیگر جو یورپ کے بڑے ملک ہیں انہوں نے بھی اسرائیل کی اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہ غزہ کی پاپولیشن کو دوسری جگہ پہ منتقل کیا جائے. کل کے ایپیسوڈ میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہاں پر یہ بات چیت چل رہی تھی کہ غزہ کے لوگوں کو دوسرے ملکوں میں منتقل کیا جائے. اب اسرائیل نے ایک نیا جن پٹاری سے نکالا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یورپ والے نہیں لے رہے نا غزہ والوں کو، دیٹس فائن، افریقہ بھیج دیتے ہیں. اب ایک نئی انہوں نے ایک تھیوری دی ہے کہ افریقہ بھیج دیتے ہیں، افریقہ کے ملکوں کے ساتھ کوئی معاہدے کر لیتے ہیں، ان کو بجٹ دیں گے، فنڈ دیں گے اور ان کو ہم افریقہ شفٹ کر دیتے ہیں غزہ والوں کو. تو اس پہ کیٹاگوریکلی یورپ نے بھی اور انہوں نے بھی، امریکنس نے بھی اس آئیڈیا کو ہی ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا، امریکہ میں کل ایک بہت بڑا اسکینڈل کھل گیا ہے، وہاں پہ ایک نیا کٹا کھل گیا ہے اور یہ یقینی طور پر امریکن پالیٹکس کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے. ویسے بھی وہاں پر الیکشنز ہونے والے ہیں لیکن وہاں پر ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایک صاحب ہیں جس کا نام ہے جیفری ایپسٹن. اب یہ جو جیفری صاحب ہیں یہ 1953 میں پیدا ہوئے تھے، ایک یہودی گھرانے میں ان کا جنم ہوا اور یہ جب بڑے ہوئے تو پہلے انہوں نے چھوٹی موٹی نوکریاں کی لیکن پھر ایک فائنینس ہاؤس کے ساتھ جڑ گئے اور فائنینسر بن گئے. اس کے بعد اس بندے نے وہاں پر فائنینس ہاؤس میں جاب کرنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد اپنا ایک فائنینس ہاؤس کھولا اور دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا گیا. یہ دیکھتے ہی دیکھتے ہی بیکم ون آف دی موسٹ انفلوئنشیل اینڈ ون آف دی موسٹ پاورفل پرسن ان امیریکن سسٹم. اور ان کے جو واسطے تھے، تعلقات، وہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہونے لگے وہاں پہ، امریکہ کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ. اس کے بعد لیکن اچانک سے ایک کنٹروورسی گھیر لیتی ہے ان کو. ان کے اوپر یہ الزامات لگنا شروع ہوئے کہ یہ سیکس ریکٹ رن کرتے ہیں وہاں پہ اور یہ جو ہے اس سیکس ریکٹ کو مشہور لوگوں سے تعلقات بنانے اور ان سے کام نکلوانے، مختلف قسم کے جو کام ہیں وہ اور ایون سینسٹیو انفارمیشنز جو ہوتی ہیں وہ نکلوانے کے لیے یوز کرتے ہیں. یہ 2-3 سال پہلے مر گیا، کیس سے چل رہا تھا ابھی اس کے اوپر، تو یہ مر گیا لیکن اس کیس کی
جو چھانبین تھی، انویسٹیگیشنز تھی، وہ چل رہی تھی. اب کل یہ ہوا ہے کہ اس انویسٹیگیشن کا تھوڑا سا ڈیٹا کل کورٹ کے جو ریکارڈز ہیں وہ ریلیز کیا گیا ہے وہاں پہ امریکہ کے اندر، اور اس کے اندر بڑے بڑے لوگوں کے نام آ گئے کہ اس کے ساتھ بھی یہ ملا ہوا تھا، اس کے ساتھ یہ بھی تھا، اس کے فیسیلیٹیٹرز میں یہ بندہ بھی تھا، وہ بندہ بھی تھا. اور ان ریکارڈز کے اندر بل کلنٹن صاحب کا نام آ رہا ہے، اور اسٹیفن ہاکنگز کا نام آ رہا ہے، اور اس کے اندر پرنس اینڈریو جو ہے ان کا بھی نام آ رہا ہے. نا یہ یہاں پر میں کلیئر کر دوں، نام آنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لوگ سارے گلٹی ہیں، اٹس ناٹ لائک دیٹ. نام آنے کا مطلب یہ کہ ان ڈاکیومنٹس کے اندر یہ لوگ مینشنڈ ہیں، کوئی نہ کوئی کنیکشن یہاں پر ہے. اور ٹرمپ کا بھی نام ہے بائی دا وے، ڈونلڈ ہر جگہ آپ کو ٹرمپ گھسا ہوا نظر آئے گا امریکن سسٹم میں، ٹرمپ کا بھی اس کے اندر نام ہے. اب یہ تھوڑا سا ایسا ریویل ہوا ہے، لیکن اسی پہ اتنا بڑا بھونچال آ گیا ہے. لیکن یہاں پر اسرائیل سے ریلیٹڈ جو چیز میں یہاں پر ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اصل میں وہ یہ ہے، اسرائیل وہ تو دیکھیں ان کا اپنا سسٹم ہے، وہ کورٹ جانے امریکہ کی اور یہ لوگ جا رہے سارے، لیکن ایک ایکسٹرنل اینگل اس کا نکل رہا ہے. یہ الزامات لگ رہے ہیں کہ یہ جو بندہ تھا نا، یہ اصل میں موساد کا ایجنٹ تھا. یہ موساد اس کو کنٹرول کرتی تھی، اور موساد اس کے ذریعے خفیہ انفارمیشن اس ڈرٹی طریقے سے نکلواتی تھی امریکن سسٹم سے. اور یہاں تک الزامات لگ رہے ہیں کہ موساد اس کو ڈائریکٹلی کنٹرول کرتی تھی اپنے ایک دوسرے ایجنٹ کے ذریعے جس کا نام تھا، اور وہ اس کا پارٹنر ان کرائم آپ سمجھ لیں، گھسلین میکسویل نام کا ایک دوسرا ایجنٹ تھا، وہ اس کو ہینڈل کرتا تھا. ناؤ یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی کوسچن ریز کر رہے ہیں کہ جو اتنا ڈیپ انفلوئنس ہے اسرائیل کا امریکن سسٹم کے اندر، تو کیا یہ والا اسکینڈل بھی اسی کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے وہ کنٹرول کرتے ہیں امریکہ کو، ان کے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر اثر انداز ہو کے. گلوبل ولیج اسپیس کو میں یہاں پر کوٹ کر دیتا ہوں، انہوں نے رپورٹ کیا کہ ایپسٹن ورکڈ فار اسرائیل's Mossad. New client list to be released soon. Epson may have worked for Mossad as a new client list, including high-profile names, is set to be released soon. اچھا یہ کوئی الزامات نہیں ہے، اسرائیل کے جو خود کے لوگ ہیں، موساد کے خود کے لوگ، وہ کنفیس کر چکے ہیں. موساد کا ایک سابقہ اسپائی تھا، جاسوس، جس کا نام تھا اری بن مناشے. تو اری بن مناشے نے کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب کے اندر اس نے اسی طرح کی یہی جو چیزیں ہیں نا اس نے پہلے سے لکھی ہوئی تھی کہ یہ ہمارے لیے کام کرتا تھا. گلوبل ولیج اسپیس کی اسی اسٹوری کا یہ حصہ آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ فارمر اسرائیلی اسپائی اری بن مناشے claims in his upcoming book Epstein Dead Men Tell No Tales that Epstein and Maxwell were Israeli spies. Bin Menashe alleges they ran a honey trap operation providing young girls to politicians for sex and then using the incident to blackmail them for Israeli intelligence. تو یہ ڈیولپنگ اسٹوری ہے. اب اس میں دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے. نیا کٹا کھل گیا کل وہاں پہ، اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس لیول تک اس کی ڈیٹیلز پبلک کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ سینسیٹیو چیزیں بھی ہوں گی. دیکھتے ہیں ان کا کورٹ جو ہے وہ کس لیول تک اس کو ریویل کرتا ہے چیزوں کو، اور کس لیول تک وہ اس کو وتھ ہولڈ کرتا ہے. لیکن اس وقت پورے کے پورے امریکن میڈیا کے اندر یہی اسکینڈل چھایا ہوا ہے. ہر نیوز آؤٹ لیٹ صرف اسی پہ اس وقت آپ کو بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے.